صحابہ رحمہ اللہ نے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ عورتوں کو روزوں کی قضا کا کہا جاتا ہے اور نمازوں کی قضا کا نہیں؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ہم اس بیماری میں مبتلا ہوتی تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا، نمازوں کی قضا کا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک تابعی عورت نے ام صحابہ، ان کا کنیت تھی، انہوں نے پوچھا کہ عورت بیمار ہو جائے، بچے ہونے پر بیماری ہو یا ماہانہ بیماری ہو تو اس کو نمازیں معاف ہیں، نمازوں کی قضا نہیں کرے گی، لیکن روزے معاف نہیں ہیں، روزے وقتی طور پر نہیں رکھے گی لیکن روزوں کی بعد میں قضا کرے گی۔ تو اس نے کہا اس میں فرق کیوں ہے؟ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحث کو ہی ختم کیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے، بعض لوگ سوال کرتے ہیں بھائی اس کی حکمت کیا ہے؟ بھائی اس سے اور بڑی حکمت کیا ہوتی ہے کہ شریعت اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، سمجھ میں آئے پھر بھی ماننی ہے، سمجھ میں نہ آئے پھر بھی ماننا ہے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں نمازوں کے بارے میں قضا کا نہیں کہا جاتا تھا، لیکن روزوں کی قضا، نمازوں کی قضا کے بارے میں کہا جاتا تو یہ عورت کے لیے زیادہ تکلیف ہوتی۔ ہر مہینے میں 7 دن 10 دن کی نمازیں قضا اس کے لیے پڑھنا مشکل تھا۔ روزے پورے سال میں 6-7 بنیں گے، بہت زیادہ ہوئے تو 10 بنیں گے، 10 روزے پورے سال میں قضا کرنا وہ آسان ہے، لیکن ہر مہینے میں نماز، اس لیے اللہ نے آسانی رکھی کہ نمازوں کو معاف کر دیا اور روزوں کی قضا رکھی۔ اور ساتھ یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہاں ہم مردوں کی بھی نمازیں بہت زیادہ قضا ہیں۔ آج کل بہت کم بندے ایسے ملتے ہیں کہ جن کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، ورنہ اکثر ہم ایسے ہیں کہ ہماری نمازیں قضا ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے جس کی نمازیں قضا ہوں وہ نوافل کے بجائے قضا نمازیں پڑھے۔ نوافل پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان پر ہمیں گناہ ہے۔ ایک تو اللہ سے سچے دل سے توبہ کی جائے کہ یا اللہ آئندہ نماز قضا نہیں کروں گا، اور دوسرا جو قضا ہو گئی ہیں ان کو ادا کرے، روزانہ 1 نماز ادا کرے، 2 نمازیں ادا کرے۔ آج کل رمضان میں انسان زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، زیادہ نوافل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نوافل کے بجائے قضا نمازیں پڑھے۔ قضا نمازیں پڑھنے سے اس کے ذمے جو نمازیں قضا ہیں وہ ادا ہوتی جائیں گی۔ ایک بندے نے قرض دینا ہے، وہ قرض دینے کے بجائے صدقہ کرتا ہے تو اس کو پہلے ہر بندہ کہے گا بھائی تو جو قرض ہے پہلے وہ ادا کر، کہ جو لازم ہے وہ ادا کرنا ہے۔ صدقہ کرے گا اچھی بات ہے، نہیں کرے گا تو تجھ پہ زبردستی نہیں ہے، لیکن قرض والا تو زبردستی کرتا ہے، وہ تو ادا کر۔ تو جو نمازیں قضا ہوئیں یا جو روزے قضا ہوئے وہ ہم پہ قرض ہیں، ان کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے۔ البتہ جو بندہ ادا کرنے لگ جائے، روزانہ 1 ادا کر رہا ہے، 2 کر رہا ہے، اپنی زندگی کا انسان حساب لگا لیتا ہے کہ تقریباً میری اتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی، ان کے حساب سے انسان ادا کرنے لگتا ہے، مہینے 2 بعد انسان منفی کر دیتا ہے، اتنی پڑھ لی ہیں، اتنی رہ گئی ہیں۔ اور آئندہ کے لیے یہ ترتیب بنائے کہ جس دن کی نماز قضا ہو اسی دن ادا کر لے، اس دن نہیں کرتا تو اگلے دن کر لے، کم از کم آج کے بعد تو نمازیں قضا نہ ہوں۔ لیکن زندگی میں جو پہلے رہ گئیں، روزانہ 1 2 1 2 3 4 5 جتنی ہو سکتی ہے ہر نماز کے ساتھ 1 ادا کرے۔ اگر زندگی میں فوت ہو گیا تو بقایا اللہ معاف فرما دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس نے نیت کر لی کہ میری جو قضا نمازیں ہیں وہ میں نے ادا کرنی ہیں۔ اگر روزانہ 1 نماز بھی وہ ادا کرتا ہے لیکن اس کی نیت ہے کہ جو میری رہ گئی میں نے سب ادا کرنی ہے، تو اگر مر جاتا ہے تو علماء نے لکھا کہ اس کی نیت تھی تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ہماری طرح ہوا کہ قضا نمازیں پڑھی نہیں، بس جو رہ گئی، فکر ہی نہیں ہے ان کو ادا کرنے کی، تو اس حال میں جو مرے گا تو پھر رب کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ لیکن اگر ہم نیت رکھ کے ادا کرنے لگ جائیں گے، اگر ایک بندے نے 1 دن نماز ادا کی، اگلے دن مر گیا لیکن اس کی نیت تھی سب ادا کرنے کی، تو امید ہے اللہ معاف فرما دے گا۔
بہت سے احکامات دین کے ایسے ہیں کہ جن میں انسان عمل نہیں کر سکتا لیکن نیت ہوتی ہے، تو احادیث میں موجود ہے کہ اس کی نیت کی وجہ سے اللہ اس کو پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ حافظ قرآن کے بارے میں احادیث میں موجود ہے کہ جو بندہ حفظ کرتا ہے اور ابھی حافظ نہیں بنا، فوت ہو گیا، حفظ کر رہا تھا ابھی فوت ہو گیا، 1 سپارہ کیا، 10 سپارے کیے، تو اللہ قبر میں فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس کو حافظ بناتا ہے، کل میدان حشر میں وہ حافظ اٹھے گا، اس لیے کہ اس کی نیت تھی حافظ بننے کی، اس نے کام شروع کر دیا تھا، اب وہ میدان حشر میں حافظ اٹھے گا۔ تو اسی طرح انسان کوشش کرے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو روزے قضا ہوئے وہ نیت کرے کہ رمضان کے بعد میں انشاءاللہ رکھ کے ادا کروں گا، اور جو نمازیں قضا ہوئیں وہ رمضان المبارک میں نفل پڑھنے کے بجائے اپنی قضا نمازیں ادا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا